طلبہ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، اس قوم کے مستقبل بیٹھے ہیں، اور میں اپنا آنریبل ممبر کا تقریر سنتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اس قوم کے مستقبل کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں، ان کا کیا اعتماد ہوگا ہمارے ان اداروں سے، یہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جب ان میں سے یہ اپنے تعلیم پورا کر کے کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی لائر بنے گا، ہمیں دیکھ کے تو ان میں سے ایک بھی سیاستدان نہیں بننا چاہے گا. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے جناب اسپیکر، بیکاز اس ہاؤس کا ممبر بننا is a matter of prestige, it's a matter of ہمارا گیلریز میں اس وقت موجود پاکستان کے طلبہ بیٹھے ہیں، ڈال کے ان کو منتخب کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرے نمائندے ہوں گے، یہ میرے فیصلے کریں گے. اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے جس طریقے سے آج سے نہیں کچھ عرصے سے اس ملک میں ہم سیاست کرتے آ رہے ہیں، ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے. اب ہم نے اسی سیاست سے ان نوجوانوں کو روزگار اور ترقی دلوانا ہے، ہم نے اسی سیاست سے معاشی انصاف دلوانا ہے، ہم نے اسی سیاست سے ہمارے عوام کو تحفظ دلوانا ہے، غربت سے نکالنا ہے، ہم نے اسی سیاست سے اس ملک کو چلانا ہے. اور یہ وہ ملک ہے جناب اسپیکر جو آج ہم ضرور مشکل میں ہیں، لیکن جب یہ بچے بڑے ہوں گے جناب اسپیکر، ہم اپنا ریجن کو لیڈ کر رہے ہوں گے. شرط جناب اسپیکر صرف اتنا ہی ہے، ہمارے جس طریقے سے آج سے نہیں کچھ عرصے سے اس ملک میں ہم سیاست کرتے آ رہے ہیں، ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے. اب ہم نے اسی سیاست سے ان نوجوانوں کو روزگار اور ترقی دلوانا ہے، ہم نے اسی سیاست سے معاشی انصاف دلوانا ہے، ہم نے اسی سیاست سے ہمارے عوام کو تحفظ دلوانا ہے، غربت سے نکالنا ہے، ہم نے اسی سیاست سے اس ملک کو چلانا ہے. اور یہ وہ ملک ہے جناب اسپیکر جو آج ہم ضرور مشکل میں ہیں، لیکن جب یہ بچے بڑے ہوں گے جناب اسپیکر، ہم اپنا ریجن کو لیڈ کر رہے ہوں گے. شرط جناب اسپیکر صرف اتنا ہی ہے کہ ہم باہر جو سیاست کرے وہ ہمارا مرضی، یہاں آ کے ہمارا ایک ذمہ داری بنتا ہے. ہم اس ملک کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، پارلیمان اس ملک کا سپریم انسٹیٹیوشن ہے، اور جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے، اس آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا، کرنا پڑے گا.
اگر حکومت کا صرف کام یہ ہوگا کہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ، اور وہ فائر فائٹنگ کی بجائے ہم اس آگ پہ مزید تیل ڈالیں گے تو آگ کا بھی کام نہیں ہوگا. اور اگر ان کا صرف یہی ذمہ داری ہے کہ گالی دینا ہے، شور شار کرنا ہے، بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا ہے، تو ذمہ داری ان کے پاس ہے کہ they have to hold the government to account، کہ they don't have to just oppose us for opposition's sake. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاشی پالیسی غلط ہے، آپ کا حکومت کا پالیسی غلط ہے، آپ کا سیکیورٹی پالیسی غلط ہے، تو پھر ان کا کیا سلوشن ہے؟ جو پازیٹیو کردار ہے اپوزیشن کا، جو ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہمارا معاشی پالیسی اگر غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے، ہمارا سیکیورٹی پالیسی کیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے. اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو نہ وہ اپنا ذمہ داری پورا کر رہے ہیں، نہ وہ اپنا کام کر سکیں گے. میں جانتا ہوں کہ ان کی جماعت کے کارکن اس بات پہ obviously ایموشنل ہوں گے کہ ان کی جماعت کے سیاستدان جیل میں ہیں. یہ زیادہ اس ٹاپک پہ بولیں گے، اس ٹاپک پہ شور کریں گے. to account کہ they don't have to just oppose us for opposition's sake. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا معاشی پالیسی غلط ہے، آپ کا حکومت کا پالیسی غلط ہے، آپ کا سیکیورٹی پالیسی غلط ہے، تو پھر ان کا کیا سلوشن ہے؟ جو پازیٹیو کردار ہے اپوزیشن کا، جو ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہمارا معاشی پالیسی اگر غلط ہے تو کیا کرنا چاہیے، ہمارا سیکیورٹی پالیسی کیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے. اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو نہ وہ اپنا ذمہ داری پورا کر رہے ہیں، نہ وہ اپنا کام کر سکیں گے. میں جانتا ہوں کہ ان کی جماعت کے کارکن اس بات پہ obviously ایموشنل ہوں گے کہ ان کی جماعت کے سیاستدان جیل میں ہیں. یہ زیادہ اس ٹاپک پہ بولیں گے، اس ٹاپک پہ شور کریں گے. لیکن جس صوبہ کا ذمہ داری ان کے پاس ہے، وہاں کے عوام کے سب سے بڑا مسئلہ روزگار، مہنگائی، تعلیم، صحت، تحفظ، دہشت گردی کا مقابلہ. ہم ان بچے کو کیسے ڈاکٹرز بنائیں گے، کیسے لائرز بنائیں گے، کیسے اس ملک کے لیڈرز بنائیں گے. اور اگر چیف منسٹر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جلسہ میں کھڑا ہو کے میڈیا کو گالی دے، اپوزیشن کو گالی دے، حکومت کو استعمال کر کے ججز کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹ میں انتقامی کارروائی کرے، تو پھر وہ اپنے صوبے کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے جناب اسپیکر، وہ اپنے سیاست چمکا رہے ہیں. اگر حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے، خان نے ہم سے یہ کیا تھا، ماحول خراب کیا تھا، کو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے، لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. اور ہم جب خان صاحب وزیر اعظم تھا، میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں تھا. اتنا ہی تھا کہ جو سسٹم، جو آئین، جس جمہوریت کے لیے میرے جماعت نے، میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ ہاؤس چلے، یہ جمہوریت چلے، یہ پارلیمان چلے، اور جو بھی اس کرسی پہ بیٹھے یا کسی صوبہ کا کرسی پہ بیٹھے وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکال سکے. یہ وجہ تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگری کیا، 18ویں ترمیم پاس کیا، NFC ایوارڈ پہ ڈیولیوشن کروایا. پہلے الیکشن کمیشن جو اپوائنٹ ہوتا تھا وہ حکومت کی مرضی. ہمارا ترمیم کے بعد اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے مشاورت،
انٹرم گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کا مشاورت، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو دی اپوزیشن، یہ ساری چیزیں ہم نے کروائے. اس لیے ہم نے سمجھا کہ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو یا کسی نے میری والدہ کو جیل میں ڈالا، اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے. آپ لڑے ان کا کیس بیرسٹر صاحب، آپ جیل میں لڑے، آپ عوام کے میدان میں لڑے، یہاں آ کے عوام کا خدمت کرے، عوام کا کام کرے. ہزار اختلافات آپ کا ہو سکتا ہے اس کا حکومت کا، یہ سب میں بیٹھتا ہوں، ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے، سیاست میں ہوتا ہے. ہم سب یہ الیکشن لڑے تو اس پوائنٹ پہ لڑے کہ ملک میں مہنگائی ہے، مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، عوام کو معاشی انصاف دلوانا ہے. اور جہاں ہم نے سمجھا کہ تنقید ہونا چاہیے، ہم نے بھی تنقید کی. آپ لوگوں نے تو کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ تنقید نہ کرے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا جائزہ لیں کہ حکومت کا پرفارمنس اس بنیادی ایشو پہ کیا ہے. اور میں وزیر اعظم صاحب، ان کی معاشی ٹیم کا اس پرفارمنس کے بارے میں اس ہاؤس کو اور عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ مہنگائی کی شرح کیا تھا 8 مہینے پہلے. آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے اپنے لیے بجٹ میں ٹارگٹ کیا رکھا تھا فسکل ایئر کے لیے، مطلب ایک سال میں ٹارگٹ یہ ہے ان کا اپنا ٹارگٹ کہ ہم نے مہنگائی کی شرح کو 12% پہ لے کر آنا ہے. سال بھی پورا نہیں ہوا ہے جناب اسپیکر، اور اس وقت مہنگائی کی شرح 9.6% پہ پہنچ چکا ہے. تو جہاں میں حکومت کا معاشی پالیسیز کا تنقید کرتا آ رہا ہوں، جہاں آپ حکومت کی معاشی پالیسیز کا تنقید پہ کرتے آ رہے ہیں، جہاں ان کے اپنے ممبرز حکومت کی معاشی پالیسی پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں، اس پورا ہاؤس کو، اس سائڈ کو، اس سائڈ کو اس بات کی تعریف کرنا چاہیے کہ مہنگائی کم ہوتا نظر آ رہا ہے. اور حکومت سے ہم سب کو انپٹ دینا چاہیے، تجویز دینا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے کہ اس مہنگائی کو ہم کیسے مزید کم کر سکتے ہیں، ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ نہ حکومت سے نہ کسی اور سے ایسا کوئی غلطی ہو جس سے ہمارا یہ IMF کے ساتھ اور معاشی جو پروگرس ہو رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچا جائے. جناب اسپیکر، جب آپ 2008 سے لے کے 2013 تک اس ہاؤس میں تھے، ہم نے مل کے کنسنسس کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ انگیج کر کے، ان لوگوں کے ساتھ انگیج کر کے جنہوں نے میرے والد کو 11 سال جیل میں قید رکھا، کسی سزا کی کوئی سزا نہیں تھا، کوئی کنوکشن نہیں، انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا پڑا. لیکن سب سے انگیج کیا، صرف ہمارے اتحادیوں سے نہیں. اور ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ لے کر آئے جس سے ہم نے صوبے کو مضبوط کیے، پارلیمان کو مضبوط کیا، عدالت کو مضبوط کیا. اور اس کنسنسس کی وجہ سے ملک کے عوام کو فائدہ ہو رہا تھا. اس کنسنسس کے خلاف ایک مخصوص لابی موجود ہے جناب اسپیکر اس ملک کے، آپ کو بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کنسنسس جاری رہے. اور جب سے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا پہ سائن ہوا، اس کا اگلا دن اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اس کنسنسس کو اڑانے کے لیے، غیر جمہوری قوتوں کو مزید سپیس دلوانے کے لیے سازشیں شروع ہو گئی جناب اسپیکر. ایک سازش اس صورت میں افتخار چودھری کی صورت میں، دوسری کسی ایک سیاسی جماعت کو خاص طور پہ انٹیلیجنس اداروں کے افسران نے سپورٹ کر کے، بلڈ کر کے ہمارا سیاسی نظام کو اس پوائنٹ پہ پہنچایا ہے جناب اسپیکر کہ جب پہلے ہمارے سیاسی اختلافات ہوتے تھے
مگر ہم آپس میں قومی مفاد کے ایشوز میں، عوام کے مفاد کے ایشوز میں، آئین، جمہوریت، پارلیمان کی بالادستی، انصاف دلوانے کے ایشوز پہ ہم آپس میں بات کرتے تھے۔ اب تو ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب ایسے اگر چلنا ہے چلتے رہیں گے، مگر افسوس ان بچوں کے جن کے مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم ان کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں حکومت وقت سے بھی نہیں جناب اسپیکر، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ہاؤس کو پہلے فنکشنل کرے، پھر ہم اس ملک کو فنکشنل کر سکیں۔ ہمارا جو سیاست ہے، ہمارا جو کیسز ہے، ہمارا جو ایشوز ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن جب تک یہ ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا، یہ ملک فنکشنل نہیں ہوگا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا یہ سن کے۔ یہ ایک سینئر سیاستدان جس کے لیے میرا احترام ہے، رسپیکٹ ہے، جو بہت عرصے سے پاکستان کی سیاست، بلوچستان کی سیاست میں خاص طور پہ اپنا کردار ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ ہاؤس سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے کہ آج بیرسٹر صاحب نے، آنریبل ممبر جو چیئرمین ہیں اپنا پارٹی کا، آپ نے کہا کہ یہ سارے مشکلات ہوئے ہیں اور ہمارے 9 ممبرز کے بجائے کے علاوہ ہم سب پارلیمان کے چھوڑیں گے، ہم کمیٹی سے چھوڑیں گے۔ All it takes for evil to succeed is for good men to do nothing. مینگل صاحب کے لیے بہت احترام تھا، مگر اس کا فیصلہ سے میں بہت ہی مایوس ہوا۔ اس لیے مینگل صاحب کا اس ہاؤس میں ہونا نہ صرف اپنے علاقے کے عوام کا فیصلہ تھا، اس ہاؤس کی پرفارمنس کے لیے، تاکہ ہم ان صوبوں کا مسائل کا حل کریں، تو یہاں ہونا ضروری ہے۔ اور آپ کی جماعت کے بارے میں، آپ کے سابق وزیر اعظم کے کردار، حکومت میں پالیسیز کے بارے میں میں تنقید کرتا رہوں گا۔ ہم آپس پہ اس پہ تو پتہ نہیں بہت لمبے عرصے ہم اس پہ اختلاف کرتے رہیں گے، اور آپ اسمبلی نہ چھوڑیں، آپ اپنا کمیٹیز نہ چھوڑیں، آپ آئے، بات کریں، کنٹریبیوٹ کریں، تنقید کریں، لیکن ذمہ داری اپنائیں۔ جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اس اسمبلی پہ ہوں، وہ تو خوش ہوں گے کہ آپ نکلے۔ یاد ہوگا آپ کو، میں یاد دلواتا ہوں، میں کہتا رہا، پی ڈی ایم کا حکومت جب آیا، میں کہتا رہا نہ چھوڑے نیشنل اسمبلی، نہ چھوڑے پروونشل اسمبلیز۔ ضد تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، کیا جو کرنا تھا۔ اب وہ خود بھگت رہے ہیں، وہ تو ان کی اپنی ایشو ہے، مگر ملک بھی بھگت رہا ہے جناب اسپیکر۔ آپ ایسا کمیٹی بنائیں جو ہائی پاور کمیٹی ہو، جو ہمیں تجویز دے، جو آپ کو تجویز دے، جو نیشنل اسمبلی کو تجویز دے کہ اس ہاؤس کو ہم کیسے فعال کر سکتے ہیں۔ ہم اس ہاؤس میں جو لوگ موجود ہیں، ہم مل کے جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں۔ قانون بنانا ہمارا کام ہے، رولز بنانا ہمارا کام ہے، ماحول بنانا بھی ہمارا کام ہے۔ میرا ریکویسٹ ہے کہ ایسا کمیٹی بنائیں جس میں تمام جماعتوں کا نمائندگی ہو، اور وہ جماعت بھی جو حکومت وقت شاید پسند نہیں کرتے، اب ان کا انپٹ سنیں، ان کا بھی ایک موقف ہوگا، تجویز ہوگا، جس پہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر تجویز ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ امید میں یہ بھی رکھوں گا کہ اگر ہمارا کوئی اچھا تجویز ہے، یہ لوگ بھی مانیں گے، مگر اس چیپٹر کو ہمیں اینڈ کرنا پڑے گا جناب اسپیکر۔ جلسے ہم کریں گے، جلسے وہ کریں گے، باہر کا تماشا باہر کا تماشا رہے گا۔ پارلیمان کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کے لیے کو چلانے کے لیے، تاکہ ہم وہ کام کریں کہ ہم عوام کے معاشی مسائل حل کریں، عوام کو تحفظ دلوائیں، عوام کو انصاف دلوائیں، عوام کو حق دلوائیں، وہ کام ہم شروع کریں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی